بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر۔ اچھا، صبر سے ہمارے ذہن میں سب سے پہلی بات کیا آتی ہے؟ عموماً ہم نے مجبوری کا نام صبر رکھا ہوا ہے کہ جہاں کوئی بس نہیں چلتا وہاں پہ ہم نے جی صبر کر لیا، کسی نے حق مار دیا ہم اپنا حق چھین نہیں سکتے، ہم نے صبر کر لیا۔ صبر یہ چیز نہیں ہے۔ صبر کا جو ہے نا بہت براڈ میننگ ہے۔ اس کے لٹرل میننگ پہ آ جائے، معنی اور مفہوم کیا ہے صبر کے؟ اس کے معنی ہے روکنا، سہارا دینا، مویشی کو چارہ کھلائے بغیر باندھنا۔ اور اسی سے جو ہے اس کا ایک سنونیم ہے استقلال۔ اس کے مطلب ہے مضبوطی، استحکام، ثابت قدمی، ارادے کی پختگی اور عمل میں اضطراب اور گھبراہٹ سے رک کے دوسروں کی زیادتی اور ظلم و ستم کو برداشت کرنا، قلب اور زبان کو شکوہ شکایت سے روکے رکھنا اور انتقامی کارروائیوں کے بجائے عفو اور درگزر سے کام لینا۔ اور جو اس کا اصطلاحی مفہوم ہے نا، جو شریعت میں اس کا مطلب ہے وہ ہے کسی مجبوری، کسی بے بسی یا انتقام نہ لینے کا نام صبر نہیں، بلکہ حوصلہ، ہمت، عزم اور استقامت سے مشکلات اور مصائب کو خدا کے بھروسے پر خندہ پیشانی سے خاطر میں نہ لانے کا نام صبر ہے۔ اچھا، اس کی جو ہے نا تھوڑی سی اس کو مزید میں ڈیٹیل آپ کو سمجھاؤں کہ جو ہے نا کسی کے مجبور ہو کے برداشت کر لینا یا ظلم سہتے رہنا یہ صبر نہیں ہے، یہ تو مجبوری ہے یا کمزوری ہے ایک انسان کی، ٹھیک ہے؟ شریعت اس طرح کی مجبوری کو صبر کا نام نہیں دیتا، بلکہ امام ابن قیم نے ان کی ایک بک ہے پیشنس کے اوپر نا، تو اس میں بہت زیادہ خوبصورت انداز میں انہوں نے صبر کی ڈیفائن بھی کیا ہے، اس کے فوائد اور ثمرات پوری ایک یعنی کتاب کے اندر انہوں نے صرف صبر کے اوپر لکھی ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک چیز جو مجھے بہت پسند تھی، وہ میں نے اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کیا، انہوں نے لکھا تھا کہ صبر دو چیزوں پہ ہوتا ہے، ایک ہے اللہ کی عبادات کے اوپر صبر کرنا، یعنی 5 نمازیں ہیں دل نہیں کر رہا ہم نے پڑھنی ہے، ارکان ہے اسلام کے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، ان چیزوں کے اوپر طبیعت خوشی سے مائل نہیں ہوتی، اس کو اپنے نفس کو لے کے آنا پڑتا ہے، پھر جب عادت بن جاتی ہے پھر نفس خوشی سے کرتا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر قائم ہونا، نمازوں پہ، عبادات پہ، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، یہ چیز صبر ہے۔ اور گناہوں، دوسری چیز انہوں نے کہا تھا گناہوں سے رک جانا، دل چاہ رہا ہے نفس نہیں مان رہا، کہہ رہا ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے، اس گناہ کو نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور آزمائش کا کانسیپٹ انہوں نے یہ دیا تھا کہ اللہ کی اطاعت میں جو آزمائش آ جائے نا وہ اس سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں آزمائش آتی ہے۔ اور یہ تو نافرمانی میں جو آزمائش آتی ہے نا، جو ہم صبر نہیں کرتے، نافرمانی کر کے، بے صبری کر کے نافرمانی کرتے ہیں، اس سے جو ہمارے اوپر وہ وبال آتا ہے نا، اس سے بہت بہتر ہے کہ انسان پہلے رک جائے اور اپنے نفس کو عبادات پر صابر کر لے۔ اب آ جائے دیکھیں قرآن مجید میں صبر کو کیسے ڈیفائن کیا گیا، کیا کہا گیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے کہ اور تم مدد لو نماز اور صبر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ایک اسٹرینتھ کہا گیا ہے صبر کو، جو ہے نا نماز کو اور صبر کو ایک طاقت کہا گیا، مجبوری نہیں ہے، یعنی ایک کانسیپٹ کیا ہے کہ جو ہے نماز اور صبر جو ہے وہ ایک طاقت ہے، ان کے ذریعے تم قوت پکڑو، ان کے ذریعے تم موٹیویشن لو۔ ہو گیا کہ صبر جو ہے وہ پاور ہے، اسٹرینتھ ہے۔ پھر دوسرا یہ سورہ آل عمران میں ہے واللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی بہت بڑی بڑی باتیں تو نہیں ہے، آسان آسان سی چیزیں ہیں نا، ہم پیچھے بھی کر کے آئے ہیں، اچھا اخلاق، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا خوف رکھنا ہے، برائی سے رک جانا ہے، نیکی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو لو آف اللہ کی طرف لے جاتی ہیں، انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر ہے سورہ بقرہ میں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی یہ لوگ تو اللہ کی ٹیم ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہی ہیں، اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، استقامت دکھائی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر وہ
اس پر جمے رہے تو نہ کوئی ڈر ہے ان کے لیے اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے. یعنی نہ خوف ہے نہ ڈر ہے، کسی قسم کا ڈپریشن، انزائٹی، کوئی بھی چیز جو ہے ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے اوپر جم گئے ثابت قدم. اب یہاں پہ دوسرا کانسیپٹ کیا آ رہا ہے صبر کا، کہ دین کے اوپر ثابت قدمی دکھانا، ڈٹے رہنا، دین سے پھرنا نہ، دین کی جو ٹینٹس ہیں، جو دین نے ہمارے اوپر فرائض جو لگائے ہیں، جو چیزوں سے منع کیا ان کے اوپر ڈٹے رہنا اور اللہ کو اپنا رب مان کر اس کے اوپر قائم رہنا اور کسی پریشر میں نہ آنا، نہ سوسائٹی میں، نہ فرینڈز کے، نہ ہی جو ہے اکنامک پریشر ہوتے ہیں اور طرح کے پریشر، جاب نہیں ملے گی، ذمہ داری رکھ لیا میں نے، پردہ کر لیا، تو ان ساری چیزوں کے پریشر میں نہ آنا اور ڈٹ جانا اپنی بات کے اوپر کہ میں اللہ کے دین کو فالو کروں گا. تو اس کے ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ کوئی غم نہیں آئے گا ان کو اور نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا. اب آج حدیث کی روشنی میں صبر کیا ہے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اگر اس کو خوشی اور راحت پہنچتی ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے. الفاظ یہ ہیں کہ ان اصابتہ سراء شکرا، کہ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو وہ اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے. وان اصابتہ ضراء، اور اگر اس کو کوئی پہنچتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. پھر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے پر جب بھی سختی یا بیماری یا رنج اور تکلیف، غم و الم آتے ہیں، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کچھ خطائیں اس کی معاف کر دیتے ہیں. ایک بار اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ بہترین صبر کون سا ہے نا، سب سے اچھا صبر کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا صبر جس کے اندر شکایت نہ ہو.